بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وبس حاضر الفاتحہ سورۃ الاخلاص لارواح الشہداء والصالحین والعلماء والمرحومین والمؤمنات اللہم اغفرہم واحشرہم النبی وأئمة الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بجاہ محمد وآلہ الطاہرین صلی علی محمد وآلہ وسلم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم توکلت حیا عبد لا يموت عبدا فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصمد هو الدائم القائم هو الباقی بعد كل فناء وقبل كل فناء هو الذي نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى رسوله المسدد قال اللہ فی شانہ منما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی القرآن وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلوات بر محمد وآلہ اپنی اپنی زحمات کی قبولیت کے لیے بار دیگر بلندتر صلوات بھیج دیجئے سید بزرگوار مہدی شاہ صاحب کی سید کاوش کی قبولیت کے لیے بار دیگر بلندتر صلوات ہدیہ فرما دیجئے امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات ہدیہ فرما دیجئے اللہم صلی علی جو دوست متوجہ ہیں ان سے گزارش ہے آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احتراماً بلندتر صلوات بھیج دیجئے اللہم صلی دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کا یہاں پہ حاضر ہونا اپنی برگاہ میں بہترین عبادت شمار فرمائے خالق مطلق عالم کے حرمت کے صدقہ میں جمیع حاضرین کی حاضری کو اپنی برگاہ میں مستجاب فرمائے امام زمانہ کی نظر عنایت ہم سب پہ خدا خاص فرمائے حضرت علیہ السلام کی زبان مقدس کو خدا ہم سب کے لیے دعا گو قرار فرمائے اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے تمام دعاؤں کی مستجابی کے لیے حضرت کے تعجیل ظہور کے لیے بلندتر صلوات بھیج دیجئے اللہم صلی علی اگر یہ بلندتر ہے تو ایک پھر آہستہ بھی صلوات بھیجے تاکہ معیار مقرر ہو جائے میری خوش قسمتی خوش بختی کہ آپ مومنین کی زیارت نصیب ہوئی حجت الاسلام والمسلمین ناصر ملت علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے یہاں پہ تشریف لانا تھا اور انہوں نے آپ سے مخاطب ہونا تھا امامیہ آرگنائزیشن اصغری آرگنائزیشن پاکستان کی سندھ میں چونکہ اجلاس جاری ہے اور اس میں وہ موجود تھے اور وہاں سے یہاں پہ پہنچنا ان کے لیے دشوار تھا تو انہوں نے حکم دیا تو ان کے تعمیل حکم میں آپ کی برگاہ میں حاضر ہوئے خدا نے یہ سعادت بخشی کہ آپ کی زیارت بھی نصیب ہوئی اور حکم کی تعمیل بھی قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کی برگاہ میں تلاوت کی ہے مجھ سے ماقابل عمر بن عاص کا تذکرہ کر رہے تھے اس کا پیدر عاص بن وائل سہمی ملعون نے محمد کو طعنہ دیا کب کہ جب رسول کے دو فرزند یکے بعد دیگرے عبداللہ و قاسم دنیا سے چلے گئے
تو کہا محمد ابتر ہے، محمد دم بریدہ ہے، محمد بے نسل۔ میں نے صرف 5-6 منٹ گفتگو کرنی ہے چونکہ مجھے بھی کسی ایک پروگرام میں پہنچنا ہے اور 9 بجے سے پہلے پہنچنا تھا، لیکن انشاءاللہ آپ کی بس 5-7 منٹ آپ میری طرف توجہ رکھیں گے، میں جلدی ممبر چھوڑ دوں گا۔ ایک صلوات ہدیہ کیجئے بلند آواز سے۔ ایک پھر بھی صلوات ہدیہ کر دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد۔ حیدری ایسا نہیں عزیزو، یہ نعرہ بے نیازی سے لگانے والا نعرہ نہیں ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ یہ ہماری زبان کی بات نہیں ہے، یہ اس زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں جس کو خدا نے وحی کا مصداق کہا ہے، اس زبان سے نکلے ہوئے جملے جس کے لیے اللہ نے کہا وما ینطق عن الہویٰ، یہ دانائے سبل، یہ عقل کل، یہ خلق اول، یہ خلق اول، یہ نطق اول کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی الہی نہ آ جائے۔ وہی محمد علی کو دیکھ کے کہہ رہا تھا یا علی ما سالک فی امتے کما سال سورۃ الاحد فی القرآن۔ جب علی خراما چل کے آ رہے تھے، رسول علی کو دیکھ رہے تھے، فرما رہے تھے یا علی ما سالک فی امتے کما سال سورۃ الاحد فی القرآن، علی تیری مثال میری بھری امت میں ایسے ہے جیسے سورہ قل هو اللہ احد کی قرآن میں کیوں 3 دفعہ سورہ توحید پڑھا جائے پورا ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اور محمد نے کتاب کا نام الخصال، رائٹر شیخ صدوق علیہ الرحمہ، روایت کے راوی امام باقر، رسول سے روایت ہو رہی ہے۔ امام باقر فرماتے میں نے اپنے بابا سجاد سے، امام سجاد فرماتے میں نے بابا حسین سے، مولا حسین کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول کی زبان سے کہ رسول میرے بابا کو دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے یا علی ما سالک فی امتے کما سال سورۃ الاحد فی القرآن، اے علی تیری مثال میری بھری امت میں ایسے ہے جیسے سورہ توحید کی قرآن میں کیوں فرمایا یا علی ما سالک فی امتے کما سال سورۃ الاحد فی القرآن، یا علی من احبک فی قلبہ کمن قرأ 16 سجل قرآن، یعنی اگر قرآن کے 3 حصے کیے جائیں تو 10 سپارے بنتا ہے۔ اللہ کا رسول کہہ رہا تھا اے علی جو دل میں فقط تیری محبت رکھے اللہ ہر سانس پہ 10 سپارے قرآن کا ثواب عطا کرتا۔ صرف اتنا نہیں، حدیث آگے بڑھی، حیدری حدیث آگے بڑھی یا علی من احبک فی قلبہ کمن قرأ 16 سل قرآن، حدیث آگے بڑھی یا علی من احبک فی قلبہ وآنک بلسانہ کمن قرأ 16 سل قرآن، اے علی جس نے دل میں تیری ولا کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، زبان پہ تیرا نام لیا، 20 سپارے قرآن کا ثواب ہی عطا ہو گیا۔ حدیث آگے بڑھی یا علی من احبک فی قلبہ وآنک بلسانہ وناصر بیدک کمن قرأ قرآن کاملا، علی دل میں تیری محبت ہو، زبان پہ تیرا نام ہو، تیری نصرت کے اعلان کے لیے ہاتھ بڑھ جائیں، گویا آنے واحد میں بائے بسم اللہ سے والناس کی سین تک ختم قرآن ہو گیا۔ ہے کوئی حلالی موالی رسول اکرم کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی تعمیل میں عشق کا اظہار کرتے ہوئے پورا ختم قرآن ہمارے بزرگ مہدی شاہ صاحب کے مرحومین کے نام اعمال میں ارسال کرنے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کرے کل ایمان آ رہا ہے دری۔ اب بھی کچھ ہاتھ نیچے عزیزو، یہ ہاتھ اٹھانا آپ کو تھکانا نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا تھکانے کے لیے نہیں ہوتا۔ ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں تو جو کیجئے گا۔ ایک بزرگ تھے صاحب حکومت، کعبہ میں داخل ہوئے، حجر اسود کے قریب پہنچے، حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حجر اسود کو جانتے ہیں نا، وہ پتھر جو غمخوار ہے، وہ جو سیاہ لباس پہنے ہوئے ہے، وہ پتھر جب حجر اسود کو بوسہ دیا، منہ اٹھایا، جملہ کہا اے حجر اسود تو نہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان، تجھے اس لیے بوسہ دیا کہ محمد تجھے چوما کرتے تھے، اب وہ آگے بڑھا جس کی زبان سے خدا بولتا تھا، جس کی زبان لسان اللہ تھی، وہ جو مظہر صفات خدا متعال تھا، آگے بڑھا محمد کا وسیع آگے بڑھ کے پتھر پہ بوسہ دے کے کہتا ہے اے حجر اسود تو فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی۔ پلٹے پلٹ کے کہا ابوالحسن یہ پتھر کیا فائدہ دے گا، یہ پتھر کیا نقصان دے گا؟ کہا محمد نے کیا کہا، اس پتھر کے پاس آؤ، دونوں ہاتھ اٹھا کر
اس پتھر کو اپنا ایمان ریکارڈ کرواؤ، جو تمہارا ایمان ہے اس پتھر کو ریکارڈ کرو۔ جو حج کی سعادت سے بہرمند ہو چکے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جاؤ حجر اسود کو بوسہ دو، اپنے ایمان کی گواہی دو، یا دور سے اگر نہیں پہنچ سکتے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ دور سے بھی سلام کرو، ہمارے لیے حکم ہے کہ اس کے اوپر جاؤ، بوسہ دو، سلام کرو، ہاتھ اٹھا کے اپنے ایمان کی گواہی دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اشہد ان علی اولادہ المعصومین حجج اللہ، اپنے ایمان کی گواہی دو۔ کہا گیا کیوں؟ یہ کیسے فائدہ دیتا ہے، کیسے نقصان؟ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ فائدہ بھی دیتا ہے، نقصان بھی۔ کہا فائدہ کس کو دیتا ہے؟ کہا صاحب ایمان کو۔ نقصان کس کو دیتا ہے؟ منافق کو۔ صاحب ایمان کو کون سا فائدہ؟ کہا یہ پتھر عام پتھر نہیں ہے، یہ سنتا ہے، محفوظ بھی کرتا ہے۔ کہا اس میں کون سی خاص بات ہے؟ کہا یہ امام الحجر ہے، پتھروں کا امام ہے، اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو بھی یہاں پہ حاضر ہو یہ اس کا ایمان سنے اور روز محشر اس کے ایمان کی گواہی دے۔ بس عزیزو، جب پتھروں کے امام کے سامنے جانا ہو تو حکم ہے ہاتھ اٹھا لو۔ تو اس مجلس کی صدارت تو مہدی زمان کرتا ہے، عالمین کا امام کرتا ہے، تو جب اس کی بارگاہ میں آنا ہو تو کیا ہاتھ نہ اٹھائے جائیں گے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ صرف اتنا نہیں، قرآن کی آیت بھی موجود ہے۔ اللہ سورہ یاسین میں کہتا ہے، فجر کا وقت ہے، ابھی گزرا ہے تھوڑی دیر پہلے، صبح کا وقت، سورہ یاسین۔ بس آخری بات، میں جو آیت پڑھ چکا اس کی تلاوت کر چکا، اب اس کی طرف نہیں بڑھوں گا، یہیں پہ آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ سورہ یاسین جس کے لیے حکم ہے کہ اگر نماز فجر کے بعد بلا ناغہ، نماز فجر پڑھنے کے بعد بلا ناغہ انسان سورہ یاسین کی تلاوت کرے، سچوں کا فرمان، اگر انسان نماز فجر کے بعد روزانہ بلا ناغہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اس کا ہاتھ کبھی ایسے نہیں ہوتا، ہمیشہ ایسے رہتا ہے، وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، ہمیشہ غنی رہے گا۔ اسی سورہ یاسین کا ایک لفظ ہے، اللہ فرماتا ہے یوم نختم علی افواہہم، تو جو ہے سبحان اللہ نہیں اوکھی کیجئے کہ میں لے جاؤں، میرے خیال ہے کہ آپ کو اس لباس کا خوف آ رہا ہوگا۔ نہیں میرا بھائی، یہ لباس آئمہ کا لباس ہے، کچھ بدبختوں نے اس کو بدنام کیا ہے، امریکہ و اسرائیل کی چالوں نے اس کو بدنام کیا ہے۔ یہ لباس ایسا نہیں ہے، یہ وہی لباس ہے جس نے ولایت کو اپنے خون کے غلاف میں لپیٹ کے آپ تک پہنچایا ہے۔ جن کو دیواروں میں چنا گیا لیکن اہل بیت کا نام مٹنے نہیں دیا، جن کو قتل کیا گیا لیکن اہل بیت کی فقہ کو مٹنے نہیں دیا۔ آپ جانتے ہیں اہل بیت کی فقہ کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں نا، وہ قید خانوں میں دیواروں پہ سکے کے ساتھ لکھی گئی، وہ جو ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، گھڑے کی ٹھیکریوں کے ساتھ لکھی گئی، لمع دمشقی ہو یا شرح لمع ہو۔ اسی طرح سے ان لوگوں کو چیرا گیا، ایک اونٹ کو باندھ کے مشرق میں، ایک اونٹ کو پاؤں سے باندھ کے رسیوں کو مغرب اور مشرق میں دوڑا کر اس طرح سے چیرا گیا، لیکن اہل بیت کے مکتب کو سلامت رکھا۔ اس لباس سے خوف زدہ نہیں ہونا، بس ان سے بچتے رہنا جو اس لباس میں ہوں اور علی کی ولایت کو نہ مانیں، ان سے بچتے رہنا۔ مجلس وات مسلمین کا یہ شعار ہے، ہم کہتے ہیں ہم مولوی سے ملانگ تک، مجلس وات مسلمین چاہتی ہم مولوی سے ملانگ تک ہر ایک کو اس جماعت میں لائیں گے، مولوی سے ملنگ تک ہر ایک کو۔ مولوی سے مراد وہ مولوی نہیں جو مولا والا مولوی ہے، مولوی سے ملنگ تک ہر ایک کو مجلس وات مسلمین لائیں گے۔ اسی لیے ہماری جماعت کی جو 3 بڑے بڑے ادارے ہیں ان میں سے ایک تحفظ عزاداری بھی ہے، جس کے پنجاب کے مسئول برادر رانا ماجد صاحب یہاں پہ موجود ہیں، کہ جن کی مہربانی کہ وہ مجھے وہاں سے لے کے یہاں تک آپ کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ وہ پنجاب کے مسئول ہیں اور اس حوالے سے یہاں پہ چونکہ پورے پاکستان سے مجمع آتا ہے، ہماری اپیل بھی ہے کہ آپ کو عزاداری کو جو بھی مسئلہ درپیش ہو،
محرم الحرام میں یکم محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک باقاعدہ ایک عزاداری سیل بنتا ہے جس کا فون ہر وقت حاضر ہوتا ہے کہ کسی کو کہیں پہ مسئلہ ہو تو اس کے لیے وہاں پہ پہنچا جائے. تو انشاءاللہ مزید اس کو مضبوط کریں گے. اسی سال ان کو مصولیت ملی ہے الحمدللہ. اور اس سے نہیں ڈرنا میرا بھائی, یہ لباس آئمہ کا لباس ہے. حضرت مہدی بھی آئیں گے تو انشاءاللہ اسی سیاہ امامے کو سر پہ رکھے ہوئے, اسی کو نہیں, یعنی کہ ہماری یہ امامہ ان کے امامے کی شبیہ ہے, یہ ابا ان کی ابا کی شبیہ ہے, یہ قبا ان کی قبا کی شبیہ ہے. اور ہم شبیہوں کا احترام کرنا جانتے ہیں, توہین نہیں. ایک صلوات ہدیہ کیجئے بلند آواز سے. آپ سنتے رہتے ہیں ذاکرین و خطبات سے کہ بلند آواز پڑھنے سے خدا دلوں کے زنگال دور کرتا ہے. چونکہ ملک پاکستان کے 2 بڑے نام یہاں پہ موجود ہیں, میں اس لیے ان کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا. آخری بات کہ ایک 125 موٹر سائیکل بالکل گیٹ کے سامنے کھڑی ہے, جس صاحب کی ہو برائے مہربانی وہ یہاں سے اٹھا لے, ورنہ وہ خود اٹھا کے لے جائیں گے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا. برائے مہربانی ایک 125 موٹر سائیکل سامنے کھڑی ہے, جس صاحب کی ہو وہ برائے مہربانی یہاں سے لے جائے. ایک صلوات ہدیہ کیجئے بلند آواز. اللہ بس عزیزان, سورہ یاسین کے لفظ ہیں نحنو نختم علی افواہہم وتکلم ایدیہم, کہ روز محشر یہ زبان کلام نہیں کرے گی. تو جو ہے نا دوستوں کی کون ہے یہ توجہ, روز محشر زبان کلام نہیں کرے گی. ہم عادی ہیں خاموش مجمع میں پڑھنے کے, لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں, زبان کلام نہیں کرے گی. کون بولے گا؟ روز محشر ہاتھ گواہی دیں گے. قرآن کی آیت ہے نحنو نختم علی افواہہم. یہ جو ذاکر آپ کو کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے حیدری, یہ جو آپ کو خطبہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری, یہ جو علماء کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری, کیوں کہتے ہیں بھائی؟ سورہ یاسین کے لفظ ہیں نحنو نختم علی افواہہم وتکلم ایدیہم. اس دن زبانیں کلام نہیں کریں. کیوں؟ جس زبان سے زندگی میں ایک مرتبہ جھوٹ نکلا ہو, اللہ کو اس زبان سے نکلی ہوئی بات پسند ہی نہیں ہے. اس لیے اس روز کون بولے گا؟ کہا وتکلم ایدیہم وتشہد ارجلہم. اس دن ہاتھ بولیں گے, پاؤں گواہی دیں گے. بس یہ جو کہتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ, ان کا کہلوانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ روز محشر یہ زبان تو بولے گی نہیں, یہ ہاتھ بولیں گے. جہاں یہ ہاتھ ہمارے گناہوں کی گواہی دے کہ پروردگارا اس نے مجھ سے یہ خطا کی تھی, مجھ سے یہ گناہ کیا تھا, اس سے یہ پاپ سرزد ہوا تھا, وہاں یہ گواہی بھی تو دینا خدایا یہ مجلس شبیر میں جایا کرتا تھا, مجھے بلند کر کر کے تیری کبریائی کا اعلان کرتا تھا, محمد کی رسالت کا اظہار کرتا تھا, اور دل سے علی کے عشق کا اعلان کرتا تھا. ہے کوئی حلالی موالی جو روز محشر اپنے ہاتھ سے یہ گواہی دلوانا چاہے تو ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. بس آخر میں وہ نعرہ کہ جو دلوں کی دھڑکن ہے, جو شیعت کی پہچان ہے, جو مجلس وحدت مسلمین کا شعار ہے, وہ نعرہ کہ جو ایک ہی وقت میں اس سال 10 محرم کو دنیا کے کونے کونے میں گھوما. یمن میں بھی وہی صدا تھی, عراق میں وہی پکار تھی, ایران میں وہی آواز تھی, لبنان میں وہی صدا تھی. وہ نعرہ جو حسن نصر اللہ نے پوری قوم کو ادا کیا, وہ نعرہ جو 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کے استغاثے کی صدا ہے, پوری قوت کے ساتھ 5 مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین. ایک منٹ حاضر ہے, ایک منٹ دوستو, ایسے نہیں, ایسے نہیں. یہ نعرہ جب زبان سے نکلے تو زبان سے نہیں, یہ سینے سے آنا چاہیے, کیونکہ یہ نعرہ ماؤں کے دودھ کی طہارت کی گواہی دیتا ہے, یہ نعرہ نسل کے پاک ہونے کی گواہی دیتا ہے. یہ نعرہ جب حضرت ختمی مرتبہ سے پوچھا گیا نا, پر یا رسول اللہ ہم کعبہ میں آتے ہیں, کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, اے اللہ ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں, کیا اللہ نے ہمیں بلایا ہے؟ کہا ہاں, ابراہیم نے اذان حج دی تھی, اس کی اذان پہ ہم حاضر ہوتے ہیں, ابراہیم کے کہنے پہ آتے ہیں, حج کرتے ہیں. یعنی ابراہیم سے لے کے محمد تک, محمد سے لے کے عسکری تک, یہ سب
उस नारे को बुलंद करने के लिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक को बुलंद करवाने के लिए आए थे। लेकिन करबला की ताकत देखो, हुसैन अकेला था, सानिया ज़हरा निकली थी और इस नारे को ऐसा बुलंद किया कि 2 करोड़ करबला में थे, दुनिया भर के चप्पे चप्पे से सदा आती थी। ये हुसैन के अखलास था, हुसैन की सदा थी। बस अब जो भी लब्बैक कहे उसकी नजर में होना चाहिए कि अकबर के सीने में बर्छी लगी है, कासम के टुकड़े हो चुके हैं, मुस्लिम इब्ने औसिया ज़िबा हो चुका, हबीब इब्ने मुज़हिर मारा जा चुका, अब कोई नहीं रहा। ऐसी हालत में टीले पे खड़ा है गरीब और सामने बहनों के खेमे, दाईं तरफ गंजे शोदा, फिर सदा देता है अल मिन नासिर यंसुरना, है कोई मदद करने वाला। जब आवाज नहीं आई तो गंजे शोदा को देखा और कहा है मेरे शेर जवानों, और तुम्हें हुसैन बुलाता है। जब सदा नहीं आई कहा तुम्हें गरीब इमाम बुलाता है। अज़ादारों, जहां लाशों से आवाज आई वहां घोड़े के टापों से, कासम के गोद के लोथड़ों की भी आवाज थी, लब्बैक या हुसैन। तो फिर ऐसी सदा दो हुसैन राजी हो जाए। दिल से ज़बान पे अपने जिगर को लो, पूरी कुव्वत से 5 मरतबा लब्बैक या हुसैन।